لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ ایسا کہنے والے دراصل کیا ہیں؟ کافر۔ قل، ان سے ذرا پوچھئے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا، ان ارادہ، اگر اس نے ارادہ کر لیا، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ عیسائی یا نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو الوہیت میں جمع کرنے کی کوشش کی، بشریت کیا مطلب؟ انسان تھے، وہ کیا بنا ڈالا؟ الہ بنا ڈالا، یا ان دو چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ دراصل اللہ کے نزدیک کافر ہیں۔ یہ کہنا کفر ہے کہ مسیح اللہ تعالیٰ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سوچ، یہ انداز فکر سراسر گمراہی اور شرک پر مبنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ کے ہاں ایک فرقے نے الوہیت کے پہلو کو نمایاں کیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ حلول کر گئے۔ حلول کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھس گئے اندر، لہٰذا وہ عین کامل اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک فرقہ ان کا کیا کہتا ہے کہ مسیح ہی اللہ ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے۔ بعض نے ان سے اختلاف کیا کہ نہیں، وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو جگہ کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ تو نہیں لیکن اللہ کے بیٹے ضرور ہیں۔ ایک دوسرا فرقہ وجود میں آ گیا، اور کچھ لوگوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور کہا کہ اللہ ایک نہیں تین ہے، اور تینوں ہی ازلی اور ابدی ہیں۔ ایک اللہ ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تیسرے روح القدس ہیں، اور پھر یہ تین مل کر ایک الہ بنتا ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی ماں جو تھی وہ کیوں انسان تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں انسان تھی، وہ بھی الہ تھی، ان کو بھی الہ بنا ڈالا۔ اس طرح ان کے بعض فرقے کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، بعض ابن اللہ مانتے ہیں، بعض تین کا ایک مانتے ہیں اور ایک کے تین مانتے ہیں، اور ان تین میں بعض نے روح القدس کو شامل کیا اور بعض نے حضرت مریم کو بھی شامل کر لیا، تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ وہ انسان کے بیٹے تھے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں بگاڑ یا اضلال کی وجہ کیا ہے، کس سوچ سے یہ گمراہی آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تو انہیں یہ کہنے کا موقع ملا کہ ان کے باپ پھر اللہ تعالیٰ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ روح منہ سے اور کلمت اللہ سے۔ ان الفاظ نے انہیں راہ حق سے بہت دور کر دیا، ان تعویلوں اور بحثوں نے انہیں اصل سے پھیر دیا۔ اسی لیے یہ سوچنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور پھر وہ اللہ کا نور ہیں تو ہمیں بھی اسی راستے پر لے جاتا ہے۔ اصل میں یہ نظریہ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ صحابہ کرام کے اندر ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، بعد کے ادوار میں نہیں، تو لیٹر پیریڈ میں یہ چیز مسلمانوں میں کہاں آئی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پائی گئیں وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی۔ اس وقت انہیں کسی نے اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ بعد میں پال نے یہ اختراعات کی اور لوگوں کو بہکایا اور بہت سے فلسفے تراشے۔ آگے انشاءاللہ مزید وضاحت سے پڑھیں گے کہ یہ لوگ یعنی کرسچنز جو تھے بنیادی طور پر یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے اندر بھی اس فلسفے کا اثر ہوا اور اسی کے نتیجے میں ایسے خیالات پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر تم سمجھتے ہو کہ مسیح خود اللہ تعالیٰ ہیں تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال کہ اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، یعنی اگر وہ الہ ہوں تو پھر ان کی موت نہ آئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے ان سب پہ فنا آتی، من فی الارض جمیعا، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے
پھر اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام فوت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے لیکن دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ بھی اسی طرح فوت ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھے، بفرض محال اگر ان کے عقیدے کو مانا بھی جائے وقتی طور پر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ الہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے تو اپنے آپ کو صلیب سے بچا کیوں نہ سکے؟ یعنی الہ ہونا تو طاقتور ہونے کی علامت ہے، تو اگر ان میں الہ جیسی طاقت تھی تو صلیب پہ کیوں چڑھے؟ اور اسی طرح اگر ان کی والدہ الہ تھی تو وہ فوت ہونے سے بچ کیوں نہ گئی؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ ایک ہستی خدا ہو اور پھر اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح حضرت مریم پر یہود نے تہمت لگائی تھی، یعنی دنیا میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی آزمائشیں مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، خالق ان سے مبرہ ہوتا ہے، خالق تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب، ہم میں سے کسی کی ریچ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ کے کوئی نقصان دے سکے اس کو؟ نہیں۔ ہم کیوں یہ کلمہ بار بار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک، سبحانہ، کیوں سبحان کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے؟ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقصان سے جس میں مخلوق مبتلا ہوتی۔ تو یہی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے سوا کسی کو مت الہ کہو، کیونکہ اگر وہ الہ ہوتے تو اپنے آپ کو دنیا میں پہنچنے والی مصیبتوں سے بچا لیتے، جبکہ وہ بچا نہ سکے اور خود کو نہ بچا سکے۔ الہ کا کام تو یہ ہوتا ہے دوسروں کو بچائے، تو وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے بھٹکنے کی اصل وجہ یہ بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام غیر معمولی طور پر کیوں پیدا ہوئے۔ فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو ان یوزول طریقے سے پیدا ہو وہ سب خدا ہو جائیں گے۔ اب دیکھو اس طرح تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، حضرت حوا علیہ السلام بھی ان یوزول طریقے سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر طریقے سے پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، ماں باپ دونوں کے بغیر، یا باپ کے بغیر، یا ماں کے بغیر جیسے حضرت حوا پیدا ہوئی، یا عام طریقے سے جس میں ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، جیسے چاہے پیدا کرے۔ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غیر معمولی طریقے ولادت کی وجہ سے تم اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہو گئے ہو؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ یہ دونوں کہتے تھے۔ یہ کیسے بیٹے بن گئے؟ پہلے تو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور اب یہ ساری قوم خود بھی بن گئی۔ یہ کیسے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ جب وہ اللہ کے بیٹے تھے تو ان کی اولاد خود بخود پھر بن گئی نا، سب کو نسب نامہ وہی مل گیا۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ قل فلم يعذبکم بذنوبکم، کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم واقعی اس کے لاڈلے ہو تو یہ دنیا میں تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا، یعنی ابناء اللہ اور احباء اللہ ہونے کے خبر سے نکلو۔ جس طرح سارے لوگ خدا کی مخلوق ہیں ایسے ہی تم بھی اس کی مخلوق ہو، تم بیٹے نہیں ہو، تم لاڈلے نہیں ہو۔ اگر واقعی تم ہو تو دنیا میں تم پہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا مصیبتیں آئی تھیں ان پر، خصوصاً یہود پر؟ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹوں اور اس کے لاڈلوں پر کیسی کیسی پریشانیاں آئیں۔ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے؟ کیا کچھ ہوا تھا؟ پوری قوم غلام ہوئی تھی، یعنی کسی اور قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو یہود کے ساتھ ہوا۔ فرعون نے پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا۔ کہیں ہوتا ہے نا کوئی ایک دو لوگ پکڑے جائیں غلام بن جائیں، پوری کی پوری قوم، سارے بنی اسرائیل بحیثیت قوم غلام ہوئے۔ پھر پوری کی پوری قوم صحرا نوردی کے لیے چھوڑ دی گئی، پوری قوم پر صحرا نوردی ہوئی، پوری قوم کی جلاوطنی ہوئی، متعدد بار ان سب کا قتل عام ہوا، اکا دکا بچے لیکن میجارٹی ان کی مار دی گئی۔
ان کی کتاب جلا دی گئی، بیت المقدس ڈھا دیا گیا، اور یہ سارے واقعات خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فرمایا اگر ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی مقام حاصل ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اور اگر دنیا میں تم نہیں بچ سکے تو آخرت میں کیسے بچو گے؟ بات یہ ہے کہ جنت کسی کا قومی وطن نہیں، اور جہنم کوئی قومی جیل خانہ نہیں کہ بحیثیت قوم کوئی ساری جنت میں پہنچا دیے جائیں گے اور بحیثیت قوم کوئی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے لیے انسان کو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کی ضرورت ہے، خواہ قوم کوئی بھی ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی دونوں ہی چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف واپسی ہے، لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول۔ اب دیکھیے دوسری دفعہ یہ اسلوب اختیار کیا گیا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے۔ یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ فترۃ من الرسل، فترہ کیا ہوتا ہے؟ فترہ کا لفظ فے تے رے سے ہے، دھیما اور سست ہونا، اسی سے لفظ فطور نکلا، اس کی عقل کو فطور ہو گیا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کبھی بولا ہے آپ نے یہ لفظ؟ اس کے دماغ میں فطور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا تو نہیں ہوگا۔ خرابی کے معنوں میں لیتے ہیں، خرابی کیوں لاحق ہوئی؟ کیونکہ فطر کا لفظی معنی ہوتا ہے سست ہونا، یعنی اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ تو فطور کا لفظی معنی ہے دھیما اور سست ہونا، سستی، اسی سے فطور ہے۔ جس کسی چیز کی تیزی اور جوش کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی فطر الشیء یفطر فطورا بولتے ہیں۔ اور فترہ پھر کس کو کہتے ہیں؟ قوت کے بعد ضعف۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ دو نبیوں کے درمیان کی انقطاعی مدت، جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا، وہ وقفہ جو ایک چیز کے ظاہر ہونے کے بعد اس کے دوسرے ظہور سے پہلے واقع ہو۔ مثلا باری کا بخار ہوتا ہے نا، معلوم ہے یا نہیں؟ باری کا بخار کیا ہوتا ہے؟ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو وہ بیچ کا جو دن ہوتا ہے وہ فترہ ہوتا ہے، یعنی بخار ہوا پھر رک گیا پھر دوبارہ بخار ہوا، تو دو بخاروں کے بیچ میں جو بخار نہیں ہوا وہ فترہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، پھر رک گیا، پھر جاری ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ تو آپ اور آپ سے پہلے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقت گزرا تقریباً 600 سال کا، اس میں پیغمبر نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے، لیکن اس مدت میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا، اس میں کبھی فترت نہیں ہوئی۔ صرف بنی اسرائیل کے اندر اس عرصے میں 1000 نبی آئے۔ کس عرصے میں؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کے عرصے میں، اور بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے انبیاء بھی آئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی بعثت کے درمیان 500 سال کا عرصہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں۔ 500 کچھ تھا نا تو اس کو 500 بولا گیا۔ 570 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے نا آپ۔ بعض اوقات ایک بچہ 7 سال 6 مہینے کا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 7 سال۔ اور بعض اوقات 7 سال 10 مہینے کا ہو تو آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں 8 سال ہے تقریباً۔ تو اس لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوئے، کہیں آپ پڑھے تو پریشان نہ ہو کہ ایک کہہ رہا ہے 500 اور ایک کہہ رہا ہے 600، تو 570 ادھر 600 کے قریب ہو گیا، اور چونکہ 500 سے پلس تھا اس لیے 500 بھی بولا گیا۔ اینی ہاؤ، اس میں سلسلہ انبیاء بند رہا، اسی لیے اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنا زمانہ انبیاء کی بعثت سے خالی نہ رہا۔ امام بخاری نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا تھا، اور اس پوری مدت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس بعیسیٰ، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ترین ہوں۔ اچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیوں اتنا وقفہ آیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اور ایک یہ بھی آتا ہے نا روایت، ظہر الفساد فی البر والبحر،
سمندر اور خشکی میں فساد ہی فساد ہو گیا آپ کے آنے سے پہلے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں ہدایت بالکل ختم ہو گئی، نہیں، انبیاء کی تعلیمات تو موجود تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار پیغمبر آئے ہیں۔ ایک روایت میں اگرچہ اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر بھی ملتا ہے، اور کچھ بعید نہیں آئے ہوں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف بنی اسرائیل میں 1,000 پیغمبر تھے تو اس سے کیا مشکل ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں 4 دفعہ سراجم منیرہ کہا گیا ہے، روشن چراغ، جسے رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ڈارک ہوتا ہے، پھر وہاں سے جب سورج کی روشنی پھوٹتی ہے تو زیادہ روشنی بہتر نظر آتی۔ جن ملکوں میں پوری طرح رات نہیں ہوتی، روشن سی رات ہوتی ہے، وہاں سورج کا وہ مزہ نہیں جو مکمل ڈارکنس کے بعد سورج کے نکلنے میں مزہ ہے۔ خیر، ایک اور وجہ بتائیے، سوچئے، کیا یہ اس کتاب کی حفاظت کا ایک ذریعہ نہیں بنا؟ اس کتاب سے ایک لمبا عرصہ پہلے ایک کتاب آئی اور کوئی بیچ میں رسول نہیں آیا، اور پھر جب لوگوں کے ذہن سے عام طور پر چیزیں بھولی یا ختم ہوئی تو پھر ایک صحیح چیز ان کو دی گئی کہ پچھلے اثرات تھوڑے کم ہو جائیں، جیسے قدر دلانے کے لیے۔ یعنی جب دیکھیں نا کہ شدید گرمی کے بعد جو بارش آتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہمیشہ کے لیے وہی ختم ہونے والی تھی نا، تو اس سے پہلے ایک لمبی بریک دی گئی، یعنی ایک طرح سے وہی کے سلسلے کے ختم ہونے کی تیاری بھی کہہ لیں، ہر چیز تاکہ واضح ہو جائے، یعنی شدید ضرورت بھی محسوس ہو لوگوں کو، یعنی جیسے شدید بھوک کے بعد ایک چیز ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لائے، اس کے بعد بھی کئی بے شمار پیغمبر اسی تعلیم کو لے کے آگے بڑھتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول نہیں آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے 600 سال کے بعد، بیچ میں پیغمبر نہیں آیا کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کا اس سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ جسے ایک انتظار بھی تھا بنی اسرائیل کو، معلوم ہے نا آپ کو، ایک لمبے انتظار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اچھا چلیے، یہ تو ہمارے خیال ہے نا، حقیقت اصل تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ایک دلچسپ پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کہ ان سے پہلے 600 سال تک انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اب انتظار ہو رہا ہے، اور اب ایک پیغمبر آتا ہے جو دین مکمل کر دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو بیان کر رہا ہے تم کو، دین کی واضح تعلیم دے رہا ہے تم کو، علی فترۃ من الرسل، فترہ رسل کے بعد، رسولوں کی آمد کے سلسلے کے رک جانے کے بعد، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس تحقیق آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر آ چکا ہے جو اچھے اعمال پر خوشخبری سنانے والا اور برے اعمال کے برے انجام پر ڈرانے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔